ایک آیت ہے قرآن کریم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے رسول آپ گناہگاروں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنے گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ 1 2 10 15 20 100 50، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر سچی توبہ کے ساتھ آؤ گے تو سارے گناہ معاف کرے گا۔ یہ مولانا فرمان علی صاحب کبھی جو ترجمہ شدہ قرآن ہے اس میں بھی آپ حاشیے میں دیکھیں گا حدیث موجود ہے، اور تفسیری کی کتابوں میں تو بہت جگہوں پر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے یہ فرمایا، خود 5ویں امام سے بھی روایت ہے جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، امام سے پوچھا گیا کہ قرآن میں امید دلانے والی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ امام نے کہا یہ آیت ہے، جس آیت کو پڑھ کر سب سے زیادہ امید آ جاتی ہے گناہگار کے دل میں۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے کہا اے رسول آپ ان سے بات کیجئے، قل، یعنی گناہگار سے خود رسول اللہ بات کر رہے ہیں، قل آپ کہیے ان سے، تاکہ ان کے دل کو تسکین ملے، سہارا ملے۔ رسول اللہ جب خود گفتگو کر رہے ہیں، قل یا عبادی الذی، اے میرے بندوں، یعنی تم نے گناہ بھی کیے ہیں لیکن میری بندگی سے باہر نہیں نکلے، تم میرے ہی بندے ہو۔ آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے، آپ اسے اپنے الفاظ کے ذریعے سے دکھلانا چاہیں اور ثابت کرنا چاہیں یا بتلانا چاہیں کہ دیکھو ہمارا معاملہ اختلاف تو ہو گیا لیکن ہمارا تعلق باقی ہے، تو آپ مثال طور پر کہتے ہیں بھائی کا لفظ استعمال ہے، بھائی سب ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں، اس طرح سے کوئی آپ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف کے بعد تعلق ابھی تک باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جب گناہ کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو ایسا نہیں کہ تمہارا مجھ سے تعلق ختم ہو گیا۔ عبادی، تم ہے میرے ہی بندے، تم سب میرے بندے ہو۔ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر جنہوں نے ظلم کیا وہ ہیں میرے ہی بندے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تسلی دی پہلے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جمیعا پھر کا سارے گناہوں کو معاف کرے گا، یعنی اس میں اتنی زیادہ امید دلائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اچھا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اور حضرت سرکار ختم مرتبہ کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ یہ آیت آج کی مجلس میں کیوں پڑھی ہے میں نے؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حتیٰ شیطان کے دل میں بھی امید آئی کہ کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ تو وہ آیا حضور مکرم کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ کیا کوئی گنجائش ہے کہ میری بھی بخشش ہو سکے، کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ جانتے ہیں حضور تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو وحی پروردگار کا انتظار کرتے تھے۔ تو وحی پروردگار نازل ہوئی کہ محمد ان سے کہہ دو، شیطان سے یہ کہہ دیجئے آپ کہ ہم نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب آدم علیہ السلام تو ہے نہیں دنیا میں، اب جائے قبر آدم پر اور وہاں سجدہ کر لیں۔ اچھا وہ بھی جو سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ آدم کی طرف تھا، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا تھا اللہ، سجدہ تو اللہ ہی کا ہے، بات واضح ہے نا؟ یہ قبر کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے حکم سے قبر کی طرف سجدہ ہو رہا ہے اس روایت میں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا تھا اس کا کمپنسیشن یہاں پر ہو رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے قبر پرستی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں کچھ شر اور خرافات پھیلی وہاں پر کچھ حقیقتیں بھی سامنے آ گئی کہ کوئی شیعہ قبر کو نہیں پرستش کرتا، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے، بلکہ ہر زیارت کے بعد مستحب ہے 2 رکعت نماز زیارت۔ یہ نماز زیارت کیا ہے؟ یہاں سے بھی زیارت وارثہ کے بعد آپ نماز زیارت پڑھتے ہیں، اور جو امام حسین السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں وہ تو تقریباً سبھی پڑھتے ہیں وہاں پر۔ تو زیارت کی نماز کیا ہے؟ آپ نے زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بات کا اعلان کیا اور اظہار کیا کہ زیارت امام حسین کی ہے، عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ایسا ہی ہے، بلکہ اگر میں آپ تک پہنچا سکوں تو خود زیارت امام حسین عبادت پروردگار ہے۔ بات واضح ہوئی؟ زیارت امام حسین اسلام عبادت پروردگار ہے، اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کی عملی تفسیر ہے وہ زیارت، کیا ہے؟ وہ جو خدا کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں، آپ شفاعت فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری، یہ کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی امام حسین کی زیارت امام حسین کی عبادت نہیں ہے، امام حسین کی زیارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بالکل وہی بات، مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا مولا علی کی عبادت نہیں ہو رہی، علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو ذکر علی نے عبادت کا مطلب کیا؟ مولا علی کا ذکر کرنا، یہ مولا علی کی عبادت نہیں ہو رہی، علی کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ ذکر علی نے عبادت، نعرہ حیدری یا علی کہنا، آپ نے یا علی اگر واقع خلوص و محبت سے اس کا اظہار کیا ہے آپ نے مولا علی کے نام کا، یا علی کہنا علی کی عبادت نہیں ہے، یا علی کہنا اللہ کی عبادت ہے۔
یہ اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے. اگر اللہ کے حکم سے نہ ہو تو پھر تو عبادت ہی نہ ہو. پھر بات واضح ہو رہی ہے. تو جب 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں نماز زیارت، تو نماز زیارت کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت لک. یہی دعا ہے نا. پروردگار میں نے نماز پڑھی اور رکوع کیا اور سجدہ کیا تیرے لیے. لأن الصلاة والرکوع والسجود لا يكون الا لک. اس لیے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ تیرے علاوہ کسی کو ہو نہیں سکتا. تو اس سے بڑا توحید کا پیغام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ کیا کہنے. یہ کون سی قبر پرستی ہو گئی؟ یہ تو خدا پرستی ہو رہی ہے. کسی بھی معصوم کی زیارت پہ جا رہے ہیں تو زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ زیارت امام کی ہے، عبادت خدا کی ہے. پھر کہتے ہیں اللہم وہاتان رکعتان ہدیۃ منی الی مولاي الحسین. پروردگار یہ جو 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں یہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ. ہدیہ جو ہے وہ خدا کو ہدیہ عبادت نہیں کی جاتی. خدا کی تو عبادت کی جاتی ہے، ہدیہ تو بندے کو پیش کیا جاتا ہے. امام علیہ السلام بندہ خاص ہے خدا بندے متعال ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے حکم دیجئے کہ جائے اور قبر آدم پر، وہ جو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اس کی قضا کر. اور بعض کتابوں میں یوں ہے کہ وہ، یا بعض جگہوں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جانے لگا اور ایک بڑے صاحب اسے ملے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم و حیا نہیں آ رہی کہ آدم کو تو سجدہ نہیں کیا تھا، قبر آدم پہ جا کے جھکو گے. اب جو شیطان کو بھی شرم و حیا دلا دے وہ کتنے بڑے صاحب ہوں گے، کیا لیول ہوگا ان کا. وہ پلٹ گیا، نہیں کیا ہوتا سجدہ. پھر ایگو آڑے آ گئی، انا. کبھی کبھی ایک انا جو ہے انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے راستے پہ لے جاتی ہے. بات واضح ہے. یہ جو انا پرستی ہے نا، اسی لیے اس کی اتنی مذمت کی گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بات واضح ہے. یعنی اولیاء خدا کی قبور پر جا کر توبہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام ولی اللہ خلیفۃ اللہ ہے. اولیاء خدا کی قبور پہ جا کر توبہ کرنا اپنے گناہوں کی، یہ سنت الہیہ ہے. جنت البقیع کے حوالے سے سمجھ میں آ رہی بات میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ اولیاء خدا کی قبور پر جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا یہ سنت الہیہ ہے. اور ولی اللہ کی قبر پر نہ جانا اور تکبر کا اظہار کرنا یہ سنت شیطان تو ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کی سنت نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا. اسی خاطر یہ 2 باتوں کو وہابیت نے مکس کرنے کی کوشش کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کی. ایک یہ کہ عبادت اور ایک تعظیم، دونوں میں فرق ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا رہ جائے گی بات. عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے. دونوں میں فرق ہے. تعظیم کو آپ عبادت نہ کہیے. عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے. عبادت ہے کسی کی بندگی کرنا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تعظیم ہے شاعر اللہ کی، وہ جو خود اللہ کا حکم ہے. سورہ حج میں اللہ کا حکم ہے. 4 مرتبہ قرآن میں شاعر اللہ کا لفظ استعمال ہوا، 4 مرتبہ. سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں اور سورہ حج میں 2 مرتبہ. آیت نمبر 32 36. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ والشہر الحرام. دیکھو خبردار شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرنا. لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی حرمت میں کمی نہ کرنا. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شعائر ہے شعیرہ کی جمع. شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت. شاعر اللہ، اللہ کی علامتیں، یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ ہے شاعر اللہ. بہت سادہ، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو پروردگار کو مثال تو دے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں. من شاعر اللہ یا من بڑا بہت ڈیسائزو ہے. من کا مطلب تبعیضی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ تمہیں مثال دے رہا ہوں، سب نہیں. یہ من تبعیضیہ اسے وہ کہتے ہیں، یعنی بہت ساری مثالوں میں سے کچھ. ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے. پروردگار صفا اور مروہ تو خالی پہاڑیاں ہیں، جو خالی پہاڑی ہیں، پتھر ہیں وہاں پر، یہ کیا شاعر اللہ میں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پتھروں کی مثال دے دی تاکہ آگے خود سمجھتے جاؤ. اس کی میں مثال دوں آپ کو قرآن میں. لا تقل لہما اف، والدین کے لیے کہا کہ اف نہ کہو انہیں. قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو پروردگار کی اف کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ امام نے کہا اگر اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہاں استعمال کرتا. یعنی میں کہہ رہا ہوں اف نہ کہو. اب نعوذ باللہ کو یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہے، فقط سمجھانے کا مثال دے رہا ہوں کہ ہم ڈانٹ تو سکتے ہیں کیونکہ اف کا منع کیا گیا. اسے کہتے ہیں کہ جب اف منع کر دیا گیا تو بطریق اولا اس سے اوپر ہر چیز منع ہے. جب پتھر شاعر اللہ میں سے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو جس ذوالجلال کو دیکھ کر امام حسین یاد آئے، امام حسین کو دیکھ کر خدا یاد آئے.
ذریعہ امام حسین السلام کو دیکھ کر خدا یاد آئے, گنبد اب عبداللہ علیہ السلام کو دیکھ کر خدا یاد آئے, مسجد نبوی میں گنبد خضرا کو دیکھ کر حضور کی یاد آئے, حضور کی یاد سے خدا کی یاد آئے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب پتھر شاعر اللہ میں سے ہیں تو وہ حجت خدا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے کیا؟ اچھا, اللہ تعالیٰ نے پتھر کی ایک مثال دی, پھر جانور کی مثال دی. جانور کی مثال اللہ تعالیٰ نے, اس میں نے ذوالجلالہ کا جو استعمال کیا, جانور کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. دیکھیں میں نے وہی بات, اللہ تعالیٰ نے جہاں تعظیم کے لیے جہاں تک بات ہے اس تعظیم کو رکھے اس شبیہ کی حد تک. اب اگر کوئی سجدہ کرنے لگے, کوئی اور کام کرنے لگے تو پھر وہ شرعاً اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر روک دیا اس کو. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی اس حدود تک رہی ہے, جو حد اللہ نے بیان کی اسے پیچھے نہ رہے, اس سے آگے نہ جائیں. جو پیچھے رہ جانے والا ہے وہ مقصر ہے, آگے بڑھ جانے والا غالی ہے. حد میں رہنے والا علی ابن ابی طالب کا شیعہ. تعظیم کیجیے آپ. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ, جانور کی مثال اللہ کا دی سورہ حج میں دی ہے کہ وہ اونٹ جسے تم قربانی کے لیے نشان لگا دیتے ہو وہ شاعر اللہ میں سے ایک جانور تھا, مارکیٹ میں تھا, وہ ایک عام جانور ہے, لیکن جب قربانی کے لیے لے آئے شاعر اللہ میں سے. اسی لیے تو قربانی امام حسین السلام کی جان کی مثال دی تھی میں نے آپ کی خدمت میں. امام حسین ذوالجلالہ امام حسین السلام کے لشکر کا ایک سپاہی ہے نا, شہادت امام حسین السلام کی اطلاع خیام میں اسی نے دی ہے ذوالجلالہ نے, ورنہ کون تھا جو امام حسین السلام کی شہادت کی اطلاع خیام تک لے کر آتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانور شاعر اللہ میں سے. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کیوں شاعر اللہ میں سے؟ اس لیے کہ ایک خاتون حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ایک نبی خدا کی جان کو بچانے کے لیے دوڑی, حجت خدا کی جان کو بچانے کے لیے. چونکہ خاتون نے وہاں سعی کی تھی, 7 مرتبہ چکر لگائے, لہٰذا وہ پہاڑ وہ مقام شاعر اللہ ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں. اس کا خانوادہ شاعر اللہ نہیں ہے کیا؟ سوال ہے. اچھا, جب شاعر اللہ کے لیے پہلے اللہ نے کہا کہ دیکھو شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو. اچھا, کوئی حرمت کو پامال نہ کرے لیکن احترام بھی نہ کرے, اللہ نے کہا نہیں. سورہ حج میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ اگر شاعر اللہ کی تعظیم کرو گے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے, بات پہنچ رہی ہے. یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آنکھوں کا تقوی, حرام نہ رکھیں, آنکھ کا تقوی ہے. زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ کہیں جو جائز نہیں ہے, زبان کا تقوی ہے. ہاتھ کا تقوی, پیروں کا تقوی, اعضاء کا تقوی ہے نا. لیکن اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے دعا پڑھتا ہوں, اگر میں غلط پڑھوں تو میری اصلاح کیجیے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت سمعی علی دینک بصری علی دینک. پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. کیا بصارتوں کو نہیں, سماعتوں کو نہیں, وہ بھی تو ہے نہیں. دل جب ثابت قدم رہ جائے تو نگاہیں بھی ثابت قدم رہیں گی, زبان بھی ٹھیک رہے گی. اگر کسی کے دل میں تقوی ہے, فرمایا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ آنکھوں کا تقوی نہیں ہے, یہ فقط ہاتھوں کا تقوی نہیں ہے, یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبور کی تعظیم یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اسی لیے تو جب آپ اس قبر پہ جاتے ہیں تو آپ پاکیزگی کو محسوس کرتے ہیں, نگاہوں کی پاکیزگی, زبان کی پاکیزگی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں تقوی ہے, دل میں تقوی, لہٰذا وہاں احترام کر رہے ہیں آپ. ذریعہ اب عبداللہ علیہ السلام کا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل کے تقوی کی علامت ہے. بات واضح ہو گئی. تو شاعر اللہ کا احترام دل کے تقوی کی علامت ہے. پھر عبادت بہت سے لوگ کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں انا آتی ہے کہ ہم کسی اور کی تعظیم نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جھکوایا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے. اس نے کہا تو پروردگار تیری عبادت کر لوں گا لیکن آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا. بس آج کچھ ویسی ہی شبیہ بنے ہوئے مسلمان اللہ اللہ کریں گے, یا علی نہیں بولیں گے, یا حسین نہیں بولیں گے, حجت خدا کے سامنے نہیں جھکیں گے. شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ شیطان نے آدم صفی اللہ کی تعظیم نہیں کی ہے. صفی اللہ ہے نا آدم, جو آدم صفی اللہ کی تعظیم نہ کرے اللہ 6000 سال کی عبادت منہ پہ مار کر اسے کہتا ہے کہ انک رجیم, تو راندہ درگاہ ہے, ملعون بھی ہے, مردود بھی ہے. جو آدم صفی اللہ کی تعظیم نہ کرے اللہ 6000 سال کی عبادت منہ پہ مار دیتا ہے. تو جو علی ولی اللہ کی تعظیم نہ کرے, اس لیے حضور نے کہا تھا کہ اللہ کسی کو عمر نوح بھی دے دے اور ساری زندگی بھی عبادت کرتا ہے. اسی لیے کہا تھا علی کی محبت نہ رکھتا ہو تو منہ کے بل جہنم جائے گا. بات واضح ہو گئی. بات یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم.